رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الطمع رق معبد۔ جمعہ کی اس گفتگو میں سب سے پہلے اپنے تقوی کو، اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید اور سفارش کرتے ہوئے، تقوی یعنی انسان کا نفس اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور سسٹم کے مطابق ڈھل جائے، اس حد تک ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو قبول کر لیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس نظام پہ البتہ پوری طریقے سے، کیونکہ یہ بہت رائج ہے کہ ہم لوگ دین میں سے بعض چیزیں جو پسند ہوتی ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک مکمل اور کمپلیٹ دینداری نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفس انسان کا ان چیزوں کو قبول نہیں کر پاتا ہے، لہٰذا انسان جن چیزوں کو نفس قبول کرتا ہے، انسان قبول کر لیتا ہے، ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ان کو نفس نہیں قبول کر پاتا، ان پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اطاعت کی منزل میں آ کے قبول کر لیتا ہے اور عمل کر لیتا ہے، لیکن بہرحال نفس سے اتنا زیادہ ان چیزوں سے آشنا نہیں ہو پاتا ہے۔ بہرحال حد عقل اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اتنا اللہ پہ ایمان ہو کہ اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائیں یا اس چیز کی طرف توڑیں، جھکائیں کہ وہ نظام پروردگار کو اپنائے، اس میں مشکل پیش نہ آنے پائے۔ لیکن کبھی کبھی نفس اتنا زیادہ نظام پروردگار سے آشنا ہو جاتا ہے کہ پھر صرف اس بنیاد پہ کہ اللہ نے کہا ہے وہ اس کو خوشی خوشی اپنا لیتا ہے اور اسی کا عادی بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے قانون پروردگار ہے، ضروری نہیں کہ جو چیزیں اور جو احکام ہم کو بتائے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کا فلسفہ، اس کا بیک گراؤنڈ، علل و اسباب، دلائل ہم کو معلوم ہو، ہماری نگاہوں کے سامنے ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کے نہ معلوم ہو۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا ایمان کام آتا ہے۔ اگر ہم کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، ایمان ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیزیں کی، کیونکہ ہوتا ہے عموماً بعض اوقات جب ہم بعض اساتذہ، بعض شخصیات، بعض وہ افراد کی جو سکسیز ہیں، کامیاب ہیں، جب ہم ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم کو بعض کاموں کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ جو ایجوکیشن کا سلیبس ہے اس پہ لوگ اعتراض اٹھا دیتے ہیں اور بہت اعتراض اٹھاتے ہیں کہ فلاں چیز کے پڑھنے کا کیا فائدہ، فلاں چیز کے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ لیکن سلیبس بنانے والوں پہ یہ بھروسہ ہے اتنا کہ اگر انہوں نے بنایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، کچھ فائدہ ہوگا، لہٰذا یہ درواقع ایک طرح کا ایمان ہے ان کے اوپر، اس لیے اس سسٹم سے گزر رہے ہیں۔ البتہ دوسرے بھی علل و اسباب ہوتے ہیں، وجہیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ اس سسٹم سے گزرتے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑی وجہ سرٹیفکیٹ ہے۔ تو بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن یہ پہلو بھی پایا جاتا ہے ایمان کا۔ دوسری جگہوں پہ بھی یہ پہلو پایا جاتا ہے، بعض ٹریننگ میں یہ پہلو پایا جاتا ہے، بعض چیزوں سے، بعض لوگوں سے جو کچھ چیز سیکھتے ہیں اس میں پایا جاتا ہے۔ آدمی کو بھروسہ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی آدمی ہے کہ جو اپنے فن میں، اپنے کام میں ماہر ہے اور کامیاب ہے، سکسیز ہے، تو جب وہ کچھ کہتا ہے کہ فلاں کام کرو تو اس کو شاگرد، جو بھی اس کا جونیئر ہے یا اس کے ماتحت ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے۔ جس کائنات میں ہم کو مخلوق پہ اتنا بھروسہ ہو
کیا اس کائنات کے خالق پہ اس سے زیادہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تو علم کل ہے، اصل مقایسہ نہیں لوگوں کے علم کے اور اللہ کے علم کا. یہاں پہ حتماً غلطی ہے، خطا ہے، اور اللہ کے ہاں اصلاً خطا نہیں ہے. لہذا ایمان جب مضبوط ہوگا تو نفس نہایت آسانی سے قانون پروردگار کو قبول کر لے گا، جس کے نتیجے میں ہمارا نفس تقوی الہی کا عادی بن جائے گا. پھر وہ جو ایک ٹریک ہوگا، ایک راستہ ہوگا، اس راستے کو اپنا کے ہم بہت آسانی سے آگے کی طرف بڑھیں گے. اور یہ پھر وہ حالات بن جاتے ہیں کہ جب انسان بلا، مصیبت، امتحان، مشکلات میں بھی مبتلا ہوتا ہے، تب بھی اس کو بہت زیادہ پریشانی نہیں محسوس ہوتی ہے. اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ قانون پروردگار کے مطابق ہم چل رہے ہیں، لہٰذا نتیجہ جو ہوگا وہ بہتر ہوگا. اور یہ تقوی کا بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر انسان تقوی کے راستے پہ چل رہا ہے تو کسی بھی حال میں اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، فائنلی رزلٹ اس کا غلط یا خراب نہیں ہو سکتا ہے، حتماً صحیح ہوگا. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اتنے پرسنٹ اتنے نہیں. 100% اگر انسان قانون پروردگار پہ چل رہا ہے، نظام الہی پہ چل رہا ہے، تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا جو بھی محصل ہوگا وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کی جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں الطمع رق مؤبد. امام یہ ایک انسان کی روزمرہ کی زندگی کا اور سوشل لائف کا ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جو ہمارے درمیان بہرحال کسی نہ کسی شکل میں کبھی نہ کبھی نظر آ جاتا ہے. امام اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی مختصر سے جملے میں اس کے جو نقصان ہے، بہت بڑے نقصان کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں الطمع، لالچ، ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی. لالچ کو طمع کہتے ہیں. الطمع رق مؤبد، طمع یعنی لالچ ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی. اس کلام میں امام اس کے لالچ کے جو نقصانات ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کے نقصان کے لیے یہ چیز کم نہیں ہے کہ وہ چیز کی جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی تک پہنچا دے تو یقیناً انسان کو احساس ہو سکتا ہے کہ وہ کتنی نقصان دہ چیز اس کے لیے، کتنی زیادہ انسان کو جو ہے وہ پریشان کرنے والی چیز ہے کہ ہمیشہ انسان غلامی کی طرف جا رہا ہے. در واقع طمع یعنی لالچ جو ہے وہ حقیقت میں انسان مادی چیزوں سے اگر اس کے اندر زیادہ محبت پیدا ہو جائے، لگاؤ پیدا ہو جائے، بالخصوص وہ مادی چیزیں. لالچ ان چیزوں میں نہیں ہوتی جو ہمارے پاس موجود ہے، لالچ ان چیزوں میں ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں موجود ہوں. لہٰذا وہ مادی چیزیں کہ جو انسان کے پاس نہ ہوں اور کسی دوسرے کے پاس ہو، چاہے وہ سامان ہو، وسائل زندگی ہو، چاہے وہ کوئی عہدہ ہو، چاہے کوئی مقام ہو، منزلت ہو، کچھ بھی ہو، مادی چیز کوئی بھی ہو، ہر چیز کی لالچ ہوتی ہے. لوگوں کو جو ہے وہ مال و دولت کی لالچ ہوتی ہے، عہدے کی لالچ ہوتی ہے، شخصیت کی لالچ ہوتی ہے، مقام و منزلت کی لالچ ہوتی ہے. مادی چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے آس پاس لالچ ہوتی ہے، فلاں. اور لالچ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ اس کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے. انسان کو مثلا کسی ایک چیز کی لالچ ہے، جب تک اس ایک تک پہنچتا ہے اس وقت تک 4 چیزوں کی لالچ اس کی فہرست میں بڑھ چکی ہوتی ہے. پھر وہ 4 تک پہنچنے سے پہلے وہ 8 تک پہنچ چکی ہوتی ہے فہرست. مثلا ہم نے یہ تو بعنوان مثال کا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو. تو یہ لالچ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. لہٰذا انسان کو بہت زیادہ ان چیزوں سے، مادی چیزوں سے محبت کی جو اس کے پاس نہ ہو اور کسی دوسرے کے پاس ہو، اور انسان اس تک پہنچنے کے لیے، یہ لالچ کرنے والا لالچی انسان اس تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کے حالات کو، حتیٰ ذلت کو، حتیٰ جسے کہتے ہیں گر کے انسان وہاں تک پہنچنے کے لیے آمادہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جائے گا، کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن وہ تو ہم کو چاہیے ہی چاہیے. یہ لالچ ہے، اور یہ انسان نے اپنے آپ کو
ذلیل کر دیا ہے۔ ذلت، اپنے آپ کو ذلیل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لالچ کے نتائج میں کہا گیا تو کہ لالچ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیتی ہے، اس لیے کہ لالچ کرنے والے کے اندر یہ جو برے صفات پائے جاتے ہیں، صفات رذیلہ پائے جاتے ہیں، ان صفات کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے، یا پائے جاتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے ذلت ہو رہی ہونے دو، اگر اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ ہماری مثلا جو واقعی شخصیت ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹنے دو، انسانی ویلیوز اگر ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہونے دو، لیکن ہم مثلا اس حد تک پہنچ جائیں اس چیز کو کسی بھی، وہ ایک جو جملہ ہوتا ہے نا، کسی بھی قیمت پہ ہم کو یہ چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کسی بھی قیمت پہ نہیں، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں مادی اعتبار سے۔ جتنی اس کی ویلیو ہے، یہ ہر عقل مند انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس چیز کی جتنی ویلیو ہے اتنی ہی اس کی قیمت دی جاتی ہے، اس سے زیادہ قیمت نہیں دی جاتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کے اندر جو شخصیت ہوتی ہے در واقع یہ جسم سے اہم اس کی شخصیت ہے۔ اب اگر شخصیت کو توڑنے کے بعد ایک مادی چیز کو حاصل کر لیا جائے تو پھر یہ انسان کی حماقت ہے، یہ نقصان دہ معاملہ ہے۔ لہذا ان حالات کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ انسان کی جو لالچی ہے وہ در واقع بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزوں کو ہم لوگ محسوس کریں کہ حقیقت کے برعکس دکھتی ہیں وہ چیزیں۔ مثال کے طور پہ وہ انسان کی جو ظالم ہے، ظلم کرتا ہے دوسروں پہ، تو یہ ظلم کرنے کی بنیاد پہ معاشرہ اس کو مضبوط سمجھتا ہے، پاورفل سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے۔ اسی لیے حقیقت حال یہ ہے کہ ظالم کمزور ہوتا ہے، ظالم کمزور ہوتا ہے، لہٰذا اپنی کمزوری کو چھپانے یا بچانے کے لیے وہ ظلم کرتا ہے، اور جتنا ظلم کرتا جاتا ہے اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا والے جتنا ظالم ظلم کرتا ہے اتنا اس کو پاورفل سمجھتے ہیں، لیکن اسی دنیا میں سے کوئی ایک انسان جب اس کے پاس یہ شعور ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ظالم مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہوتا ہے، تو کوئی ایک انسان اس ظالم کے مقابلے میں آ کے اس کی داستان کو ختم کر دیتا ہے۔ اتنا کمزور ہوتا ہے ظالم۔ داستان ظلم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے حکمران بھی ظلم کرنے کے بعد بچے نہیں ہیں۔ خوب یہاں ہمیں ظلم کے عنوان پہ گفتگو نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے لالچ کرنے والا انسان ضعیف، کمزور ہوتا ہے۔ معاشرے میں چونکہ لالچی انسان، بہرحال اس کو لالچ ہوتی ہے، یہ لے لیں، وہ لے لیں، یہ خرید لیں، وہ پا جائیں، وہ حاصل کر لیں، کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، اور پھر وہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کے اندر یہ ایک خدا نخواستہ صفت پائی جائے کہ ہر قیمت پہ لینا ہے، تو اپنے کو ذلیل کر کے بھی لے لیتا ہے، کہیں کسی کے سامنے گر بھی جائے، کچھ بھی کر لے، تو بعض چیزیں نہیں بھی ملتی ہیں، بعض چیزیں مل بھی جاتی ہیں۔ جب یہ بعض چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو لوگ اس کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کے پاس تو یہ ہے، فلاں پاور ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سامان ہے، وہ ہے، مادی چیزیں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں ان چیزوں کو کسی کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار بنا لیا گیا ہے، یہ دوسری غلطی ہے۔ تو لوگ اس کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ حقیقت حال کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے۔ جب انسان اپنے اندر کوئی کمزوری دیکھتا ہے تب پھر وہ ورچوئل چیزیں یا مادی چیزیں یا فنا و برباد ہونے والی چیزوں کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے۔ خوب، یہ ایک الگ گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی ہم لوگ اس پہ بات کریں گے کہ انسان کے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، انسان، اللہ نے دنیا خلق کی کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور وسائل دنیا اور ضروریات زندگی اکٹھا کرنا لینا، یہ انسان کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن جب انسان لمٹ سے باہر ڈس بیلنس ہو کے ان کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے کیا علل و اسباب ہیں، کیا ریزن ہے، یہ ایک گفتگو انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ تو یہ لالچی انسان کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ایک حوصلہ نہیں ہوتا ہے، شخصیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر شخصیت ہوتی تو مال دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خود کو ذلیل نہ کرتا، ذلیل کر کے اپنے آپ کو، یعنی شخصیت کشی کر کے، کسی بھی قیمت پہ اپنی شخصیت کو گرا کے
اپنی شخصیت کو توڑ کے کیا حاصل کر رہا ہے؟ مال دنیا کو لے رہا ہے۔ اب یہ ایک الگ چیز ہے، ایک چیز ہوتی ہے انکساری مال دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو توڑ کے اور کم کر کے پیش کرنا یہ مال دنیا کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ پوری ایک تفصیل ہے، اور کس کس مواقع پہ ہوتی ہے وہ مواقع بھی موجود ہیں۔ مال دنیا کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ انکساری نہیں ہے۔ یہاں پہ اپنی شخصیت کو ذلیل کرنا ہے، لہٰذا چونکہ اس کے اپنے نفس کے اوپر بھروسہ اعتماد نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کے ذریعے سے اپنے مقصود تک پہنچ جائے، لہٰذا ذلیل ہوتا ہے، دوسروں کو وسیلہ بناتا ہے، دوسروں کو ذریعہ بناتا ہے، کبھی کسی کا استحصال کرتا ہے، کبھی کسی کو استعمال کرتا ہے، کبھی کسی کے سامنے گڑگڑاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک رذیلہ صفت ہے، بری صفت ہے، اخلاقی بیماری ہے انسان کے اندر، کہ جو انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اچھی صفت ہے، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے اس اچھی صفت کو ہمیں اپنے نفس کے اندر پروموٹ کرنا پڑے گا، وہ ہے جس کو ایک جملے میں یا یوں کہا جائے کہ اس عنوان کے تحت ذکر کیا جاتا ہے، یاسو اما فی ایدی الناس، وہ چیز کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے قطع امید کر لینا، امید کو وابستہ نہ کرنا، امید توڑ لینا۔ وہ ٹھیک ہے، اس کے پاس ہے، ہم سے کیا مطلب، اس کی کیوں ہم بہت ان چیزوں سے امید لگا کے رکھیں۔ حتیٰ وہ وسائل زندگی کہ جو مثلاً کسی کے پاس ہے، انسان چاہے اگر ہماری اپنی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے لیں گے، یہ دیکھ کے کہ نہیں اس کے پاس اس لیے ہم لے لیں، خوب یہ غلط ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اپنے پاس فکر نہیں ہے، ہمارے پاس قوت فیصلہ نہیں ہے کہ ہم کو کیا لینا ہے کیا نہیں لینا۔ ہم دوسروں کو دیکھ کے فیصلہ لے کر رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے اس لیے ہم کو یہ لینا ہے، اس کے پاس ایسا ہے اس لیے ہم کو۔ یہ انسان کے صفات کے خلاف ہے، شخصیت کے منافی ہے، شخصیت اس سے اچھی نہیں سمجھ میں آتی۔ اس کو ایک لفظ میں کہا جائے تو یہ در واقع قناعت ہے۔ قناعت یعنی جتنا انسان کے پاس ہے اسی کے اوپر انسان زندگی گزار لے، اسی کے اوپر صبر کر لے، اسی کے اوپر اللہ کا شکر کرے۔ لہٰذا لالچ کے مقابلے میں، طمع کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ قناعت ہے۔ طمع، لالچ صفات رذیلہ میں سے ہے، اخلاقی بری صفات میں سے ہے، اخلاقی بیماریوں میں سے ہے۔ قناعت بہترین اور خوبصورت صفات میں سے ہے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ لالچ اور حرص رکھنے والا انسان نفس کا اور خواہشات کا غلام اور بندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جو غلامی ہے وہ دو طرح سے ہے۔ طمع، لالچی انسان ہمیشہ کے لیے غلام ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ اپنے خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب اس کو کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے، کسی چیز کا یہ حریص ہو جاتا ہے، تو جو جگہیں، جو سورس، جو افراد اس کی لالچ اور حرص کو پورا کرتے ہیں وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری اسکیمز دنیا میں ایسی آتی ہیں کہ جب پیش کی جاتی ہے تو بہت اچھا، یہ فائدہ ہوگا، وہ ہوگا، اور ایک مرتبہ انسان اس کو قبول کر لیتا ہے تو غلام بن جاتا ہے۔ اور آج اس اعتبار سے جو غلامی کے مسائل ہیں وہ بہت سارے غلامی کے مسائل ہیں، بہت سارے۔ اور یہ لالچ اس مقام پہ آنے کے بعد پھر نہ یہ کہ صرف مال و اسباب، مال کے اعتبار سے بھی ہے، اکنامیکل سسٹم میں غلام بنا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ انسان کو بعض اوقات جو ہے وہ کلچر کی بھی لالچ ہونے لگی ہے کہ فلاں آدمی اس کلچر میں، لہٰذا ہم بھی اپنے کلچر کو چینج کر دیا، اس کے کلچر کو اپنا لیا، کیونکہ وہ ایک اسٹینڈرڈ سمجھا جا رہا ہے۔ شکار ہو گئے، غلام ہو گئے دوسرے کے کلچر کا۔ بہت آگے تک یہ چیزیں بڑھتی ہیں، اور یہ احساس کمتری کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کو صرف مال دنیا کی حد تک بھی دیکھا جائے، مادیات کی حد تک بھی دیکھا جائے، تب بھی یہ انسان کو غلام۔ لہٰذا انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ خود کو لالچ سے، طمع سے دور رکھے تاکہ وہ کسی بھی غلامی میں مبتلا نہ ہو۔ اسلام نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ انسان آزاد زندگی گزارے، غلامی کی طرف نہ بڑھے۔ اسلام میں، احادیث میں اس کی طرف بہت زیادہ اشارہ کیا گیا ہے اور اس پہ کافی گفتگو کی گئی ہے۔
کافی میں ایک حدیث ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی گئی ہے. امام فرماتے ہیں بیسل عبد عبد لہ طمع یقودہ و بیسل عبد عبد لہ رغبۃ تذلہ. کتنے برے وہ انسان ہیں کہ جن کے اندر طمع یعنی لالچ پائی جاتی ہے اور وہ لالچ اس کو ہر جگہ گھماتی ہے, ہر جگہ لے کے گھومتی ہے, ہر جگہ پہنچاتی ہے, اس کو ظاہر سی بات ہے کہ گرا دیتی ہے. اور کتنے برے انسان ہیں وہ کہ جن کے اندر ان چیزوں کی محبت پائی جاتی ہے کہ جو ذلت کا سبب ہوتی ہے. یہ امام ایسے لوگوں کی در واقع مذمت کر رہے ہیں کہ کتنے برے ہیں وہ انسان. بیسل عبد, بدترین ہے وہ انسان کہ جن کے اندر لالچ پائی جاتی ہو اور ایسی چیزوں کی محبت ہو کہ جس کے حاصل کرنے میں ذلت ہو. انسان کو کبھی نفس کی ذلت نہیں برداشت کرنی چاہیے. اور لالچ انسان کو, ابھی ایام ازا ہے, سرکار سید الشہداء کا وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب امام نے فرمایا تھا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. اس نامراد کے بیٹے نامراد نے ہم کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جس کا ایک راستہ اسلحوں کا ہے, ایک ذلت کا ہے. ہیہات من الذلہ, اللہ ہم کو ذلت سے محفوظ رکھے. اگرچہ اسلحوں کا راستہ بھی امام کا پسندیدہ راستہ نہیں تھا. امام نے جنگ سے بچنے کی ہر ممکنہ کوشش کی ہے, حملے میں شروعات نہیں کیا. اسلام کی نگاہ میں جنگ آخری مرحلے کا نام ہے, مجبوری میں, کہ جب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو. لیکن اس کے مقابلے میں ذلت وہ راستہ ہے کہ جو کسی بھی شرط, کسی بھی قیمت, کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے. ایک دوسری جگہ پہ سرکار سید الشہداء کا ایک جملہ ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں رائت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع اما فی ایدی الناس. تمام خوبیاں, اچھائیاں اس وقت انسان میں جمع ہو جاتی ہیں کہ جب وہ دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے امید یا لالچ کو وابستہ نہ کرے, امید کو توڑ دے, لالچ نہ رکھتا ہو, تو ساری کی ساری اچھائیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. یا ایک حدیث کی جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے, آپ سے کسی نے سوال کیا کہ مولا کون سی ایسی چیز ہے کہ جو دل میں, انسان کے قلب میں ایمان کو راسخ اور ثابت کر دیتی ہے. ایمان انسان کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. امام نے جواب میں کہا الورع, تقوی. اللہ کے تقوی کو اختیار کرو, وہ انسان کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا کہ مولا وہ کون سی چیز ہے کہ جو ایمان کو دل سے خارج کر دیتی ہے, نکال دیتی ہے. امام نے جواب دیا الطمع, لالچ انسان کے دل سے ایمان کو نکال دیتی ہے. یعنی انسان اگر تقوی پروردگار کو اختیار کرے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے, لالچ میں پڑ جائے تو اس کا ایمان, یہ اور بات ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا ٹریک چینج ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے, فکریں منحرف ہو جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خرابیوں کی طرف چلا جاتا ہے, اسیر ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اتنا اسیر ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس کی لالچ پوری کرتے ہیں وہ اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن جاتا ہے. لہٰذا یہ لالچ انسان کو اس حد تک کھینچ کے لے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. رسول فرماتے ہیں الطمع یذہب الحکمت من قلوب العلماء. طمع یعنی لالچ علم و دانش یا حکمت کو علماء کے دل سے دور کر دیتی ہے. البتہ علماء سے مراد یہاں پہ صرف علماء نہیں ہے, اہل علم, جس کے پاس جس چیز کا علم ہو. انسان کے پاس جس چیز کا علم ہے اسی حساب سے اس کے پاس حکمت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یقیناً اصل مصداق اس کے علماء ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کی جو عرف عام میں, اصطلاح میں علماء کی فہرست میں نہیں ہو, اپنے آپ کو الگ کر لیں کہ یہ جو میسیج ہے یہ ہمارے لیے نہیں. جتنا آپ کے پاس علم ہے اتنی حکمت ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کے دل میں لالچ ہے تو یہ لالچ
آپ کے دل سے حکمت کو دور کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اور دانش جو ہے، علم اس کو حریت، آزادی، فکر کی آزادی، سوچنے کی آزادی، ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جبکہ لالچ آزادی کو چھین لیتی ہے، اسیر بنا دیتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان صحیح سے نہیں دیکھ پاتا ہے، صحیح سے نہیں سوچ پاتا ہے، اس کی سوچ اسیر ہو جاتی ہے، اس کی نگاہیں اسیر ہو جاتی ہیں، بصیرت ختم ہو جاتی ہے، لہذا وہ اصل حکمت تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ لالچ ایک طرح کا نشہ ہے۔ نشہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے عقل کو مار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے لالچ انسان کے عقل کو مار دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، برا کر دیتی ہے۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ میں وہ شخصیات گزری ہیں کہ جن کے پاس کسی بھی چیز کی کسی طرح کی لالچ تھی، اس لالچ نے ان کو کہاں پہنچا دیا۔ اور پھر ہم ایام ازاں میں اس سے بہترین مثال کیا ہو سکتی ہے کہ پسر سعد کو رہ کے حکومت کی لالچ تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس لالچ کا فائدہ اٹھایا، معرکہ کربلا میں اس کو بھیجا، سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں آیا، پورا خاندان، سارے دوست احباب سب اس کو منع کر رہے تھے، لیکن اس لالچ نے اس کو اتنا اندھا بنا دیا تھا، اس کی فکر کو اسیر کر دیا تھا، اس کی سوچ کو اسیر کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ اس کو معلوم تھا، سمجھ رہا تھا، سن رہا تھا، لیکن غلام تھا لالچ کا، آزاد نہیں تھا، لہذا وہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ در واقع صحیح معنوں میں پوچھا جائے تو اس کے پاس فیصلہ محفوظ تھا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، لیکن اس صحیح فیصلے پہ نہیں چل پایا۔ وہ کس فیصلے پہ گیا؟ اس غلامی کے فیصلے پہ، اسیری کے فیصلے پہ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو لالچ تھی پوری ہوئی؟ وہ لالچ بھی نہیں پوری ہوئی۔ کربلا کے بعد جیسے ہی یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، وہاں سے جو اس کی ذلت شروع ہوئی ہے، لالچ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ ذلت شروع ہوئی ہے تو جب تک زندہ رہا ہے ذلیل ہوتا رہا ہے، اور مرنے کے بعد آج تک ذلیل ہو رہا ہے اور قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا، رہے کہ حکومت بھی نہیں ملی۔ یہ لالچ کے نتائج، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں کہ جو اس لالچ ان چیزوں سے متعلق ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس سے متعلق جو گفتگو کی ہے، وہ اس کلمہ قصار کے علاوہ دوسرے کلمات قصار، مثلا 219، 226 دوسری جگہوں پہ بھی لالچ سے متعلق امام نے گفتگو کی ہے، بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اتفاقاً یہ دونوں کلمے انشاءاللہ آگے کچھ ہفتوں کے بعد آئیں گے تو اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان دونوں کلمات پہ گفتگو کی جائے، اور ہم یہاں پہ آخر میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہ اپنی یعنی اس بات کو لالچ سے متعلق جو ہے وہ ختم کرتے ہیں کہ رسول کے ایک صحابی جن کا نام ابو ایوب خالد بن زید، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا رسول ہم کو نصیحت کیجیے۔ یہ ایک کلچر ہے، ہم کو نصیحت لینا چاہیے جا کے لوگوں سے، البتہ عام لوگوں سے نہیں، بزرگان سے، علماء سے جا کے نصیحت لیں کہ ہم کو کچھ نصیحت کیجیے، لیکن پہلے اپنے ظرف کو جیسے امام علی نے کہا، یہ کلمہ گزر چکا ہے کہ دل ایک برتن ہے اور بہترین برتن وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اپنے مظروف کو، جو اس کے اندر چیزیں ہیں ان کو اپنے اندر لے سکے، لہٰذا بہترین دل وہ ہے جو زیادہ نصیحتوں کو جمع کر سکے۔ تو پہلے ہم اس لائق بنائیں، ایسا نہ ہو کہ نصیحت کی جاؤ ہم بگڑ جائیں اور ناراض ہو جائیں۔ تو بہرحال جا کے نصیحت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی کہا کہ آپ ہم کو اتنی کوتاہ مختصر نصیحت کیجئے کہ ہم اس کو یاد کر سکیں، محفوظ کر سکیں، حفظ کر سکیں اور اس پہ عمل کریں۔ یعنی رسول نے نصیحت کی، اسی کا بخمس، ہم تم کو 5 چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، 5 چیزوں کے بارے میں ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی چیز بالیاس اما فی عید الناس فانہ الغنا، پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان سے امیدوں کو وابستہ نہ کرو، مایوسی کر لو، امیدوں کو توڑ لو، صرف نظر کر لو کہ یہی در واقع حقیقی غنا ہے۔
بے نیازی، واقعی غنا بے نیازی اسی میں ہے کہ انسان کے اندر لالچ نہ ہو، انسان کے اندر قناعت ہو. ایک دوسری چیز ایاک والطمع فإنہ الفقر الحاضر، طمع لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ اس وقت موجودہ وقت یہ تنگ دستی ہے. اگر انسان کے اندر لالچ پیدا ہو گئی تو لالچ انسان کو تنگ دست بنا دیتی ہے، فقر پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر، انسان کو مالی اعتبار سے بھی، وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں، مالی اعتبار سے بھی انسان کو بدتر بنا دیتی ہے. وصلی صلاۃ المودع ایاک، ہاں وصلی صلاۃ المودع، اور جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایاک وما یعتذر منہ، ایسی چیزوں سے پرہیز کرو کہ جس کے نتیجے میں تم سوری یا معذرت کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤ. اور آخری چیز امام فرماتے ہیں وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو چیز تم کو اپنے نفس کے لیے پسند ہے، محبوب ہے، وہی چیز اپنے بھائی، اپنے ساتھی کے لیے تم پسند کرو، اور اسی چیز کا، برادر مسلمان کے لیے اسی چیز کو پسند کرو. یہ چیز سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سبزی اور یہ سامان، نہیں، جو حالات، جیسی گفتگو، جیسا انداز، جیسا اخلاق، جیسی بات چیت، جیسا مقام، جیسی منزلت، جیسی رسپیکٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں آتی ہیں. جو تم کو خود اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے برادر مومن کے لیے پسند کرو. تو یہاں پہ ان ساری باتوں سے، ان سارے اقوال سے جو چیز امام کے قول کی بہت واضح کھل کے سامنے آئی وہ یہ کہ ہم لوگوں کے لیے لالچ بدترین چیز ہے، اور اگر انسان اپنے آپ کو ضلالت سے، گمراہی سے، خرابیوں سے بچانا چاہتا ہے تو وہ لالچ سے بچانا اس کے لیے حتمی اور یقینی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو موجودہ حالات اس میں اہم ترین گفتگو ہے اربعین سرکار سید الشہداء. امام عسکری علیہ السلام کی حدیث میں جہاں مومن کی علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک علامت ہے اربعین کے دن سرکار سید الشہداء کی زیارت. یہ بہت اہم دن ہے، بہت اہم موقع ہے، اور اربعین کے موقع پہ جو خود کربلا میں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اتنے کثیر تعداد میں زائرین جمع ہوتے ہیں، یہ ایک بہترین موقعیت ہے ہمارے لیے. اس پس منظر میں دیکھیں کہ سرکار سید الشہداء کی جو شخصیت ہے یہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، یہ سارے مذاہب، سارے ملت، ساری قوم، سب سے متعلق ہے. سرکار سید الشہداء وہ شخصیات کی جو اپنے کو غلام نہیں بنانا چاہتی ہیں، آزاد رہنا، ان کے معلم ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے مربی ہیں. سرکار سید الشہداء سے وہ درس لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غلامی سے بچائیں، نفس کی غلامی، دنیا کی غلامی، مادیات کی غلامی، حکومت کی غلامی، عہدے کی غلامی، منصب کی غلامی، فلاں فلاں فلاں، ان ساری سرکار سید الشہداء نے آزادی کے راستے کو اپنایا، ولو یہ کہ جان دے دی، اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن آزاد. سرکار سید الشہداء نے عدالت خواہی کا درس دیا، ہمیں عدالت چاہیے، عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس، اس کے لیے قیام کیا، اس کے لیے آواز بلند کی. لہٰذا سرکار سید الشہداء کی یہ درس ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کوئی مذہب اپنے دائرے میں محدود اور مخصوص نہیں کر سکتا ہے. سرکار سید الشہداء نے ظلم سے مقابلہ کیا، ظلم کو نابود کرنے کی کوشش کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تعلیم دی، اور ان ساری چیزوں کو لوگوں کو، اور ایسی بہت ساری چیزیں لوگوں کو سکھائیں اور سمجھائیں کہ جن کو ہم کسی بھی مذہب سے مخصوص نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہر مذہب کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں. لہٰذا اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی شخصیت، سرکار سید الشہداء کی تربیت، سرکار سید الشہداء کی تعلیمات یہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں، سارے مسلمانوں تک پہنچنی چاہیے. صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، ہر وہ مذہب کی جو آسمانی کتابوں سے متعلق ہے، وہ مانتا نہیں مانتا وہ ایک الگ تفصیل ہے، جسے ہم دین ابراہیمی کہتے ہیں، اس سے بھی مخصوص نہیں ہے. کائنات کے پورے لوگوں تک یہ آواز پہنچنی چاہیے. لہٰذا
یہ اربعین کا موقع کہ جب اتنی کثیر مقدار میں مجمع جمع ہوتا ہے، افراد جمع ہوتے ہیں، یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم لوگوں کو مطالعے کی طرف، اسٹڈی کی طرف، تحقیق کی طرف، سوچنے کی طرف دعوت دیں اور لوگ آئیں سرکار سید الشہداء کی شخصیات کو پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سرکار سید الشہداء کی شخصیت کو، سرکار سید الشہداء کی شخصیت کو لوگ پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہم سرکار سید الشہداء کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کریں کہ بعض اوقات مختصر وقت میں ایک بڑا میسج لوگوں کے سامنے ہو۔ آج سوشل میڈیا کی جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک میسج اور باتوں کو پہنچانے کا، کہ جس میں بہرحال ہر طرح کی باتیں ہیں، ہدایت کرنے والی بھی ہیں، گمراہ کرنے والی بھی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اربعین کے موقع پہ جو اتنا عظیم مجمع ہوتا ہے، جو اتنا بڑا زائرین کا وہاں پہ مجمع جمع ہوتا ہے، اس کو پیش کریں۔ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیوں لوگ جمع ہوئے، کس لیے جمع ہوئے، کون اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس کے نام پہ آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا سے لوگ جانے کے لیے اور جمع ہونے کے لیے دیوانے ہیں۔ تو ان کو ہم بتانے کی کوشش کریں کہ یہ شخصیت وہ ہے کہ جن کے اندر یہ سارے صفات پائے جاتے ہیں۔ انسانیت کو آزاد کرانے والی شخصیت ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی شخصیت ہے۔ اور واقعی یہ جو مجمع ہے اور یہ جو بہت بڑا اجتماع ہے کربلا کا، یہ واقعی ایک اہم میسج کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، سرکار سید الشہداء کے انقلاب کو پہنچا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ طاقتیں کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ اجتماع نہ ہونے پائے۔ اگر یہ اجتماع ہو تو میڈیا میں نہ آنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو باطل کے زرخرید چینلز ہیں، کہ جو اکثریت ہے، وہ ان باتوں کو اصلاً ذکر ہی نہیں کرتے۔ کبھی آپ دیکھیں فلسطین کے لیے جو قدس کے موقع پہ ریلی ہوتی ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزوں کو اس طریقے سے ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اربعین کے واقع کو، مارچ کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، بہت کم۔ البتہ اس طرح کے تو نہیں کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں تو کسی دوسرے انداز سے کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کیسے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میسج کو پوری دنیا تک پہنچائیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو آج بھی لوگ اس فکر، اس تحریک کے اوپر اپنے آپ کو فدا اور قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے، اور یہ واقعی ہمارے لیے بہت اہم ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ البتہ جو حالات بن رہے ہیں نہیں معلوم کس کی طرف سے، بہرحال ٹکٹس کافی مہنگے ہیں۔ شاید ایئر لائنس کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے جذبات ہیں، لوگ جائیں گے، ان کے جذبات کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اتنے مہنگے ٹکٹس دیے جا رہے ہیں کہ کافی مہنگا جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی امام سے عشق رکھنے والے ان ساری قربانیوں کو دینے پہ تیار ہیں، جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں بہرحال ان لوگوں کو بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، ایئر لائنس وغیرہ کو، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور جانے والوں کو بھی بہت ساری چیزوں کو بیلنس اور مینیج کرنا چاہیے۔ لیکن اصل جو معاملہ ہے، یہ جو بھی واک ہے، جو مارچ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جو افراد تشریف لے گئے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، وہ وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور جو نہیں لے گئے ہیں وہ اپنے اپنی جگہوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس میسج کو تمام پہنچائیں۔ یہ بھی ایک وہ موقع ہو جائے گا کہ دنیا کے سارے مظلوم اس سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لیں گے، اور کرنا چاہیے، اور دنیا کے سارے ظالم اس سے خوفزدہ ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اربعین کے موقع پہ یہ سارے معاملات ہوں، یہ ساری چیزیں۔ لہٰذا خود اگرچہ یمن اور فلسطین کو لے کے بہت ساری باتیں ہیں، خود کسانوں کا جو پروٹیسٹ ہے اس سے متعلق، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دیں، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما،
بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔